أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنبياء مكية وهي 112 آية و7 ركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما آمنت قرية أهلكناها فأفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ما جعلنا جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء 17واں سپارہ کی پہلی صورت، پہلا رکوع۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ سمجھ آئی نا بات؟ اشارہ کرو۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہر صورت سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ ہم جو ترجمہ پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں جی؟ موبائل سے پلے اسٹور کی جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی اپلیکیشن آسان ترجمہ، اس سے پڑھتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارا اسی سے ترجمہ اور جو اس میں تشریح ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، زیادہ ہم اسی سے پڑھتے ہیں اپنی طرف سے۔ اللہ معاف فرمائے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی مزید کچھ کہہ سکیں، تو کوئی ایک آدھ الٹی سیدھی بات ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتا رہے اور استغفار کرتے رہیں ہم لوگ۔ سمجھ آئیے؟ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں؟ منہمک کیا مطلب؟ بزی، مصروف، ادھر مصروف، منہمک ادھر وجہ۔ اور یہ ظالم چپکے چپکے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی جیسی ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا پھر بھی تم سوچتے بوجھتے جادو کی بات سنتے جاؤ گے؟ یعنی وہ نعوذ باللہ جادوگر وغیرہ یا اس طرح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی جو حق والے نہیں ہوتے ہیں نا، وہ نبی کو انسان سے کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار سب کو جانتا ہے، وہ ہر بات سنتا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو باتیں یہ کافر لوگ خفیہ طور پر کیا کرتے تھے، بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے ان سے باخبر ہو کر وہ باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ یعنی کون بتاتا؟ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے، بتا دیتے، ٹھیک ہے جی؟ اس بات کو وہ لوگ جادو کہہ دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو علم نہیں ہے کہ ایسی باتیں نجومی شومی ان کے ہاں جادوگر شر کرتے تھے، ان کو بس یہی خیال ہو گیا پتہ نہیں اسی طرح کوئی دم درود چلے کاٹے ہوں گے تو بس وہ جادو اس طرح ہو۔ سمجھ آئی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے جو زمین و آسمان میں کہی ہوئی ہر بات سے پوری طرح وخر ہے، مکمل پاکیزہ بات ہے اور مکمل رپورٹ ہے، اس میں کوئی ذرا برابر بھی گڑبڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ جبرائیل علیہ السلام جو بات ارشاد فرماتے ہیں لے کے آتے ہیں وہ 100% کیا ہوتی ہے؟ پکی ٹکی ہوتی ہے، جبکہ جو جن شن یا کوئی جادوگر مر کے ذریعے کوئی صرف موکلات شکلات جن شن خبر لاتے ہیں تو وہ چکر ہی ہوتا ہے، اکثر وہ بیچ میں ملاوٹ ہوتی ہے، آدھی بات سچی ہوگی بیچ میں سے وہ اپنی طرف سے جن شن شیطان ہوتے ہیں نا، شریر ہوتے ہیں، تو وہ ملاوٹ کر کے دیتے ہیں۔ تو وحی کے اندر لہذا کسی کا یہ عقیدہ کہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام کو حضرت علی کے پاس آنا تھا، غلطی سے نبی کے پاس آ گئے، جو عقیدہ یہ رکھے گا وہ مسلمان بھی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے، پتہ ہے؟ پتہ ہونا چاہیے، نہیں ہے تو پتہ ہونا چاہیے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو الشاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، یعنی ایک بات سے وہ کتنے کفر کر رہے ہیں، جبریل کو بھی جھوٹا بول رہے ہیں، نبی کو بھی، اللہ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ غلطی کر سکتے ہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور جس کو اونگ بھی نہ آئے، بھولے بھی نہیں۔ ما کان ربک نسیہ، بھولنے والا بھی نہیں ہے، جو بولنے والا ہوتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو غلطی سے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک؟ یہ کچھ پارٹی ہیں نا جو اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں، غلط کتابوں میں لکھتے ہیں، عقیدے خراب ہیں اور لوگوں کو غلط عقائد انفارمیشن دیتے ہیں۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، یعنی نہیں، یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ،
بلکہ یہ ان صاحب نے خود گڑھ لیا ہے، یہ بلکہ یہ ایک شاعر ہے، باز نہیں آ رہے ہیں۔ بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئیں، جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے لیے 7 بھیجے گئے تھے، سب سے بڑی الگ بندے قرآن ہی تو نشانی ہے، اسی کو تم نہیں مان رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو۔ حضرت عمر کا واقعہ، اس سے آیتیں پڑھے تھے، اب دل میں وہ خیال رہے تھے کہ یہ پڑھنے والے پتہ نہیں کیا ہوں گے، کوئی مجنون ہوں گے۔ وہ اسی وقت آپ سے ہم نے پڑھی ولا بقولی، ایک جگہ آتا ہے ولا بقولی شاعر، انہوں نے خیال کیا شاید یہ شاعر ہیں، یہ اس طرح پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، فوراً آپ اس وقت یہ صورت پڑھے تھے ولا بقول شاعر، پھر کہا شاید مجنون ہوں گے، پھر آپ نے آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ کیا اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، خوابوں کا مجموعہ نہیں ہے، جو خواب بھی بتائے جا رہے ہیں وہ 100% سچے ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے خواب ہم نے پڑھے، باقی اور جو واقعات آتے ہیں۔ نشانی یہ اس طرح کی جیسے کہ وہ بے شمار نشانیاں ہوئی بھی ہیں، جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں وہ پھر نشانیاں ہی بس کہتے ہیں آتا رہے کوئی نہ کوئی، چاند کے ٹکڑے ہونا، قرآن سب سے بڑا معجزہ، بے شمار واقعات ہیں آپ سے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا فہم یؤمنون، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، اب کیا یہ لوگ لے آئیں گے؟ یعنی وہ جو نشانی سے مراد معجزہ ہے، اگر چاند حضرت سے ان کے بہت سے معجزات ان کے سامنے آ چکے تھے، لیکن وہ نت نئے معجزوں کے مطالبات کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، جدید نیو ایڈیشن آئے کوئی نہ کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ پچھلے قوموں نے بھی ایسے مطالبات کیے تھے، کسی نے کہا اونٹنی نکلے گا من، سمجھ آئیے، کسی کو کیا، کسی کو کیا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا، بہت سارے واقعات ہیں نا، آپ سنتے رہتے ہیں انبیاء کے معجزات مختلف۔ بنو سلوہ بنی اسرائیل پہ آیا، بنو سلوہ، اور ایسا بھی آیا کہ ان کے بچوں کے لیے ایسا سسٹم بن گیا کہ بھائی کپڑے، بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، کپڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، دھونے کی ٹینشن ہی ختم، ٹھیک ہے جی۔ نمازیں کتنی تھیں؟ 2، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے امتیں وہ کتنی تھیں؟ 2، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اور ہمارے ہم ہی 5 نمازیں صبح کی آتا ہی نہیں کوئی، تو باقی نمازوں میں بھی یہ حال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا، اس لیے کہا تھا 5 بھی جا کے کم کروا کے لائیں، منیمم تھوڑا منیمائز کروائیں، یہ تو نہیں پڑھیں گے، میری امت والے 2 نہیں پڑھتے تو آپ کی امت، لیکن آپ سے سننے نہیں کیا، احسان کیا کہ 5 کی جگہ 50 کا ثواب ملے گا، سمجھ آ گئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے شاید میں یہ فرمایا کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسے مطالبات کیے تھے، لیکن جب ان کو ان کی فرمائش کے مطابق معجزات دکھائے گئے تب بھی وہ ایمان نہیں لائے، سمجھ آئی، ایمان نہیں لانے والے ہوتے تو وہ مطالبات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ صدیق ہوتے ہیں، عمر ہوتے ہیں، عثمان ہوتے ہیں، علی ہوتے ہیں، معاویہ ہوتے ہیں، ابو سفیان ہوتے ہیں، ابو ہریرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، طلحہ ہوتے ہیں، زبیر ہوتے ہیں، حضرت بلال ہوتے ہیں، خباب ہوتے ہیں، سختیاں برداشت کرتے ہیں، سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، احد کہتے ہیں کون؟ بلال، کمر میں کتنی سخت تکلیف، خباب ابن ارت، لیکن ایمان ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبات کیے تھے، نہیں کرتے تھے، یہ مطالبات کرنے والے پھر وہ مسلمان ہونے والے نہیں ہوتے۔ صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا؟ ہر بات کی تصدیق کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی فرمائشی معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور وہ ابھی اللہ تعالیٰ کو ان کی فوری ہلاکت منظور نہیں ہے، یعنی تھوڑا سا رحم، تھوڑا ڈھیل دی ہوئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں، آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، سمجھ آئی نا گل؟ آدمی سے مراد مرد، رجال لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ عام طور پہ آدم جو ہے فارسی کے زبان اس میں استعمال کیا جائے، اردو میں استعمال کیا جائے تو یہ کہتے ہیں فلاں آدمی ہے، تو اس آدمی کے اندر عورت بھی شامل ہو جاتی ہے، اس آدمی کے اندر۔ جب عربی کا لفظ رجال آئے گا تو رجال سے مراد کامل مرد، مرد ہی مراد ہوگا،
عربی میں نساء عورتوں کے لیے آیا ہے، اور امرا بیوی کے لیے لفظ آیا ہے۔ رجال کس لیے آیا ہے؟ مرد ہی کے لیے آیا ہے۔ تو آدمی عام طور پر جیسے پٹھان لوگ کہتے ہیں، یہ پٹھان کی بیوی کیا کہتی ہے؟ یہ میرا آدمی ہے، ایسے بھی وہ استعمال کرتی ہے نا، شوہر کو آدمی بھی کہتی ہوں، مرد کو، سمجھ آئی نہیں گل؟ تو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مرد ہیں، رجال۔ عورتیں کسی کو اللہ نے نبی بنا کے، آج کل ہر کوئی کہتی میں آپ ہی ہوں، دم درود کرنے والی ہوں، وہ تو ہیں، اور وہ جو ہے ثنا اللہ وغیرہ پتہ نہیں، ان کے حال ہوتے ہی نہیں، کوئی لٹکاتا ہی نہیں ان کو، گستاخوں کو، نبوت کے دعویٰ داروں کو۔ عورتیں بھی پوری تاریخ میں سجاح بنت حارث کا نام آتا ہے، اس نے مسلمہ یا اسود انسی کے وہ کیا تھی، بیوی بھی بن گئی تھی، پتہ نہیں اسود انسی شاید، اس نے دعویٰ کیا تھا، دعویٰ نبوت کیا تھا، لیکن اس کی عصمت میں ہدایت تھی، توبہ کر لے کوئی بات آ جائے تو اللہ پھر معافی فرما دے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی معاف ہو جاتا ہے جب وہ سچے دل سے توبہ کر کے ایمان پر آ جائے، اسلام کو دوبارہ قبول کر لے۔ سجاح بنت حارث، اسود انسی تو کیا ہوا؟ واصل جہنم ہوا، اسے کو قتل کیا گیا۔ وہ ساری آپ کو سوال جواب میں پڑھتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی وہ سوال جواب کا بھی ٹائم نکالو، پٹی گئی وغیرہ۔ حسن میں صبا تھا، ہاں وہ 22 ایک تو میرے پاس نام لکھے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے جو تھے، ویسے تو آپ سے ان کے فرمایا 40 جھوٹے، 30 کا آتا ہے، 30 ہوں گے، 30 وہ ہوں گے کذابون دجالون، جو ان کے ساتھ بڑے گروہ ہوں گے، ویسے تو بے شمار ہوں گے، 40 سے زیادہ ہوں گے، یہ چھوٹے موٹے لگڑ بگڑ ہوں گے، جو سمجھ چھوٹے موٹے ہیں، جیسے وہ قتل ہو گیا، ایسے پتہ نہیں ان کو کیا، تو یہ تو ان میں سے بڑا خبیث ہے نا، یہ تو خبائث سب سے بڑا فتنہ ہے نا یہ بھائی، کیونکہ اس کا فتنہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور یہ آج کل وہ یونس کیا نام ہے اس کا باپ تھا، ٹھیک ہے جی، یونس نام کا اب بندہ ہے، اس کا پیو بھی بکواس کرتا تھا، جھوٹے دعوے دار ہے، اور آج کل اس کا بیٹا خدا کی بھی گستاخیاں اور قتل کیا بکواس، اپنے اس ذکر کے نام پہ فرقہ نکالا اور کفر اور ایسی کاموں میں لگا ہوا ہے۔ یونس آگے اس کا نام نہیں آ رہا، نہ یا تو اچھی بات ہے، سمجھ آئیے۔ ذکر شکر کے نام پہ بھی آپ لوگ ہر کسی کی طرف نہ لگ جائیں، تحقیق کریں آپ لوگ، قرآن و حدیث سے دلائل دیکھیں، ہر کسی کے پاس نہ چلے جائیں، وہ ذکر سکھاتے ہیں جی وہ فلاں فلاں، ہم بھی تحقیق کرتے ہیں۔ اور وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں بل آدمیوں ہی کو، یعنی مردوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، لہذا کافروں سے کہو، عام مرد نہیں ہوتے تھے، بلکہ کیا فرق ہوتا ہے ان میں؟ وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے وہ تو نبی رسول ہوتے ہیں نا، ورنہ ہر کسی نبی بھی تو نہیں وحی نازل ہوتی، سمجھ آئی؟ کسی اور پہ اگر کوئی ایسی بات ڈالی جاتی ہے، القاء کی جاتی ہے، وہ الہام کہا جاتا ہے اسے، اور الہام والے بھی آج کل بڑے ڈرامے باز ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح وہ ہوتا ہے رول، کیا کہوں، لہذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو، علماء سے پوچھو نا، اہل علم ہیں، خود نبی سے موجود ہیں، یا نصیحت کا علم رکھنے والوں سے مراد اہل کتاب ہیں، اس جگہ بھی مراد اہل کتاب ہیں، یعنی اہل کتاب والوں کی کتابوں میں دلائل موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پوچھو ان سے اگر صحیح حق کی طلب ہے تمہیں، یہی یعنی اگر تمہیں خود پچھلے پیغمبروں کا علم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہاں تمام انبیاء کرام انسانوں ہی میں سے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں ذکر ہوگا، ٹھیک ہے جی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ویسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں، عام انسان ہی کی طرح ہیں، انسانوں والی ہی صفات ہیں ان کے اندر، یعنی کہ فرشتوں والی ان کے اندر، کوئی کہہ جائے نہیں لباس بشریت میں وہ ہیں، نور ہیں، لباس بشریت شریعت والا چکر نہیں ہے، کھاتے پیتے ہی ہیں،
صرف فرق ہے کہ سب سے افضل ہیں، عام انسان نہیں ہے۔ عام انسان کے نہ کسی کے بھائی کے ساتھ تشبیہ دینا جائز نہیں ہے کہ فلاں کی طرح ہیں، لیکن ہے انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی مٹی عام نہیں ہوتی، جنت کی مٹی سے بنایا جاتا۔ عام بندے تو کہیں سے بھی مٹی، جیسے ہمارے ماں باپ مٹی سے ہی کھانا کھایا انہوں نے، تو ہم پیدا ہو گئے، آپ سب ساری انسان مٹی سے کھانا، مطلب گندم شندم ساری مٹی سے آ رہی ہے نا، چاول شاول ہر چیز۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو مادہ ہے وہ جنت کی مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ آپ سے کا جو جنت سے مٹی کو بنایا گیا، کیونکہ آپ سے تو پہلے ہی بنایا گیا تھا نا، ارادہ کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ آدم علیہ السلام ابھی بنے نہیں تھے، آپ سے کو نبی بنا دیا تھا اللہ کے علم کے مطابق۔ خلق تو اچھا، یعنی کھانا پینا اور یہ ساری ضروریات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہیں، اور وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ انبیاء علیہ السلام وفات پاتے ہیں، لیکن مسئلہ بنتا ہے وفات کے بعد، حیات بعد الوفات کا عقیدہ بھی رکھنا ہے آپ لوگوں نے، وہ اور مسئلہ ہے۔ حیات ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں کیا ہوتے ہیں؟ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور آپ لوگ بھی زندہ ہو کے ادھر بیٹھیں، جاگ کے بیٹھیں، شاباش، جاگ کے بیٹھیں، اور جاگنے والا عقیدہ بھی یاد رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جسم اور روح کے ساتھ تعلق کے ساتھ، لیکن وفات سارے انبیاء کو آتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف ہے ہی نہیں۔ بات کیا ہوتی ہے؟ حیات بعد الوفات، حیات بعد الوفات کا عقیدہ یاد رکھیں آپ لوگ، یہ ہوتی ہے، یہ ثابت ہے، علماء دیوبند احناف کا عقیدہ ہے۔ جو عقیدہ نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کو سنی منی دیوبندی شندی نہ کہے۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دنیا میں زندہ رہنے والے نہیں، جیسے آدم علیہ السلام آئے اپنا وقت پورا کر کے دنیا کے حساب سے چلے گیا، سارے انبیاء، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، اور پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا، اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک سمجھ آئی؟ اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارے ہی ذکر خیر کا سامان ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی ہے، جس کے براہ راست کا مخاطب تم عرب لوگ ہو، اور یہ تمہارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخر کلام تم پر تمہاری زبان میں نازل فرمایا، اور اس سے رہتی دنیا تک دنیا کی ساری قوموں میں تمہارا ذکر خیر جاری رہے گا۔ تمہیں شکر منانا چاہیے، شکریہ ادا کرو کہ عربی ہمارے لیے کتنی اعزاز اکرام کی بات ہے کہ ہمارے اپنی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ سمجھیے، نا شکری کرتے ہو، آگے سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، مانتے نہیں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن اور عربی زبان کو بھی سیکھنے کی اور فخر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انگلش بولتے ہیں آئی ایم، تھینک یو، شینک یو، مینک یو، مینک یو، اس پہ آپ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ انگلش ٹوٹی موٹی بول کے اس پہ فخر نہ کریں، عربی بول کے بول رہے ہیں انا بخیر، انت بخیر، من انا، اس قسم کی عربی میں بات چیت سیکھیں آپ لوگ، اس پہ فخر کریں۔ انگلش سے منع نہیں کیا جاتا، نہ کرتے ہیں، بلکہ فل ٹریننگ کریں آپ۔ مقصد آپ کا کیا ہو؟ ہر زبان، کیونکہ انگلش ہر ملک میں چلے گی تقریباً، یہاں بھی جائیں گے آپ، تو آپ کی نیت کیا ہوگی؟ میں انشاءاللہ دین کی تبلیغ کروں گا، آن لائن ضرورت پڑی آن لائن جانا پڑا تبلیغ میں جائیں گے، جو میرے پاس علم ہوگا انشاءاللہ علم کسی نہ کسی ذریعے کے مجھ تک پہنچاؤں گا، خود بھی عمل کروں گا، اپنے گھر میں دین لاؤں گا، تبلیغ کروں گا، اور باہر بھی جیسے جتنا مجھ سے ہو سکا دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا، اور زبانوں میں کروں گا۔ دین کو صحیح سیکھنے کے لیے کم از کم عربی فارسی کا سیکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم صحیح مطالعہ کر سکیں، علم سیکھ سکیں۔ آج کل کے چھرلو مرلو اردو صرف پڑھنے والے ہیں، جن کو قرآن نہیں آتا، عربی پڑھنے نہیں آتی، ان
کے فتنوں سے بچنا ہے اور امت کو بچانا بھی ہے۔ صحیح لفظ پڑھنا، اس کا صحیح علماء نے جو مطالب لکھے ہیں سمجھائیں، اس طرح سمجھیں گے بھی اور وہی سمجھائیں گے، اپنی طرف سے کوئی چھکنے والا کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح توفیق نصیب فرمائے قرآن سمجھنے کی، پڑھنے پڑھانے کی، اور صحیح آگے اس کو سیکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا